نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم حضرات، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کے اس گھر میں ہم جمع ہیں. اللہ کا یہ گھر جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بے شک مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، کسی اور کی تعریف، کسی اور کے قصیدے اللہ کے گھر میں نہیں گائے جائیں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اسی طرح ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا جو بنایا گیا مکے میں، فرشتوں نے بنایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا، پھر جگہ کی تعین ہوئی، اور پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے مل کر اس کی تجدید کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ یا اللہ ہم یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، اس عمل کو قبول فرما، اس عمل کو قبول فرما. کام اچھا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ اس گھر کے بنانے کو قبول فرما. اور پھر مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں دوسرا اللہ تعالیٰ کا گھر بنا جو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے بنایا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی، جگہ خریدی اور مسجد نبوی بنائی. اور اس کے بعد دنیا میں جگہ جگہ عالی شان مسجدیں بنی، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں مسجدیں بناتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا پاور ہاؤس ہے. مسجد محلے میں ہوتی ہے تو بچے سدھرتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں. سارے گلی کے لیے، سارے گھروں کے لیے خیر و برکت کے باعث مسجد ہوتی. آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو مسجدوں سے محروم ہیں، ایسے سوسائٹیز میں، ایسے محلوں میں رہتے ہیں جہاں مندریں تو ہیں لیکن اللہ اکبر کی وہ سریلی آواز ان کے کانوں میں نہیں آتی. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے محلے میں مسجد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک آدمی تھے، جیسے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی تھے جو دور سے آتے تھے، بہت دور سے مسجد کے لیے آتے تھے، سب سے دور انہی کا گھر تھا، اور دھوپ میں بارش میں ہمیشہ 5 وقت نماز کے لیے آ جاتے تھے اندھیرے میں. تو ہم نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں آپ ایک گدھا خرید لیں. وہ زمانے میں گدھا آج کے زمانے کی کار کا حساب تھا، بائک کا حساب تھا. تو دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایک گدھا خرید لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
میں چاہتا ہوں کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو اللہ مجھے ثواب لکھتے ہیں، گھر سے نکل کر جب مسجد کو آتا ہوں تو اللہ مجھے ثواب لکھتے ہیں، اللہ اس ثواب مجھے عطا کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتلائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد جمع اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے دونوں ثواب تمہارے لیے لکھ دیے۔ یہ ثواب ہے مسجد کو آنے کا، پھر مسجد کو بنانے والے کا کتنا ثواب ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اس جنت کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ جوان رہیں گے، 35 سال کی عمر رہے گی، 35 ایئرس، سارے کے سارے جتنے بیٹھے ہم، میں اور آپ سب جوان، یہ سفید بال نہیں رہیں گے، جوانی ہی جوانی رہے گی۔ ویسے جنت میں آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، اور آپ دنیا میں کتنا بڑا بنگلہ بھی بنا لیں، لیکن جنت کا جو بنگلہ ہے 60 میلاً، 60 میل لمبا، اتنا بڑا گھر اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ مجوفہ، لؤلؤا مجوفہ، ایک موتی میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ گھر عطا کریں گے۔ اس آدمی کے لیے جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، کتنا بڑا گھر بنائے۔ اللہ نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ مسجد نبوی اتنا بڑا مسجد بنا دیں، مسجد حرام کعبۃ اللہ کی اتنی بڑی مسجد بنا دیں، کمفحص قطات، کہا کہ کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ گارنٹی ہے، جنت میں اس کے لیے گھر ہے۔ کبوتر کا گھونسلہ آپ نے دیکھا ہے کتنے میل لمبا اور کتنے میل چوڑا ہوتا ہے؟ بولا کہ اتنی مسجد بھی اگر کوئی بناتا ہے، ظاہر اتنی مسجد نہیں بنائے گا، بنانے والا بڑی مسجد بنائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے ثابت ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب جگہیں اس کی مسجدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مبغوض جس سے اللہ کو نفرت ہے وہ بازاریں ہیں، وہ بازار ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو شخص مسجد کو آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں کہا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو لوگ اندھیروں میں چل کر مسجد کو آتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ روشنیوں میں ہوں گے، نور میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائیں گے جو لوگ اندھیروں میں چل کر مسجدوں کو آتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ جمعہ کا خطبہ ہے جو بڑا سا مختصر ہوتا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے آج کے زمانے میں جو مسلمانوں کی جو شناخت ہے، ہزاروں سال پہلے کی جو مسجدیں ہیں، 100 سال پہلے کی جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو گرانے، ان مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دشمنوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ مسجدوں سے کاٹ دو تو خود بخود یہ اسلام چھوڑ دیں گے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اس لیے زندہ ہیں کہ یہ مسجدیں ہیں۔ جس دن یہ مسجدیں ختم ہو جائیں گی، جس دن مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز ختم ہو جائے گی، ہم کو اسلام کیا ہے باقی نہیں رہے گا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں مسلمان جو مسجد میں اللہ اکبر کی اذان سن کر آنے والے ہیں۔ میں کبھی تعجب کرتا ہوں، کبھی سوچتا بھی ہوں، ارے مندر میں گھنٹی بجتی ہے تو آدمی مندر چلا جاتا ہے، ہاں، چرچ کی گھنٹی بجتی ہے تو چرچ چلا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کی مسجدوں سے اذان کی آواز آئے اور مسلمان مسجد میں نہ آئیں تو بھیا آپ ہے کون؟ آپ مندر بھی نہیں جاتے، جانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ مسلمان باپ کی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کا نکاح قاضی صاحب نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھ کر کرائیں، آپ بیوی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے بچے پیدا کر رہے ہیں، ہاں، یہ تو میں مسلمان۔ کل مر جائیں گے تو کہیں گے بھائی مجھے وہاں قبرستان میں لے جا کے دفن کرو، میں مسلمان۔ ارے ہم کیسے مانیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مانیں کہ آپ مسلمان ہیں؟
کیا صرف جمعے کی ادائیگی کے وقت ہم کہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کیا عید کی نماز پڑھ لے تو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ارے ہم تو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نابینا صحابی کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کی مسجد کو آنا چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جس راستے سے میرے گھر اور آپ کی مسجد میں جو راستہ ہے وہ راستہ ایسا ہے جب بارش آتی ہے تو پانی آ جاتا ہے، اور مدینے کا وہ راستہ ہے کبھی سانپ بچھو آ جاتے ہیں، میں نہیں آ پاتا ہوں، میں اندھا ہوں، آپ مجھے ایکسکیوز یعنی آپ مجھے ایسی رخصت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایسا کرو، گھر میں نماز پڑھ لو۔ جانے لگے تو کہا تسمع النداء، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو ہاں اللہ کے نبی اذان کی آواز آتی ہے۔ فاجب، اذان کی آواز آتی ہے تو آپ کو آ کر یہاں پڑھنا پڑے گا۔ یہ کسے ہے؟ اندھے صحابی کو۔ آپ جو اپنے گھروں میں سلیپ ویل، پتہ نہیں اللہ نے کیسے کیسے بیڈ دے رکھے ہیں، بڑے بڑے ایئر کنڈیشن لگا کے جو سوتے ہیں، تو آپ اور ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس گھر میں نماز پڑھنے والے کو معافی نہیں ہے تو آپ اور ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اور جیسے ہی 7-8 بج جاتے ہیں، جیسے اٹھتے ہیں جیسے خبر سے مردے اٹھتے ہیں۔ ارے جو اب تک سو رہے تھے، جیسے ہی 7-8 اسکول کالج دکان جانے کا ٹائم ہوا تو ایسے اٹھتے ہیں جیسے خبر سے مردے اٹھتے ہیں۔ اللہ المستعان، یہ قوم اللہ کو کیا منہ دکھائی؟ ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ مسجدیں بیوت اذن اللہ، یہ مسجدیں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو، یہاں نمازیں پڑھی جائیں، اس سے آباد کی جائیں۔ مسجدیں خمخموں، ٹائلز اور ان فانوس سے آباد نہیں ہوتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں آپ کی نمازوں سے، آپ کے تلاوت قرآن سے، آپ کے اللہ کے ذکر سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام احمد کی اس حدیث میں کہا کہ مسجد میں کچھ کھونٹنیاں ہوتی ہیں۔ کھونٹنیاں معلوم؟ جس سے آپ جانوروں کو باندھتے ہیں۔ کچھ مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہیں، وہ مسجد کی کھونٹنی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ارے وہ اللہ کا بندہ کہاں گیا، مسجد کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو دوستو عزیزو، یہ بہرحال یہ مسجد ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں، ہماری سوشل لائف میں ہمارے مسجد کا کیا رول ہے، ہم مسجد سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ تھے، جو رولرز تھے، اسلامی مملکت میں جو خلفاء تھے، وہ خود جمعے کا خطبہ دیتے تھے، وہ خود امامت کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اسلامی حکومت باقی رہتی ہے مسجد سے، مسجد کا ان کو اتنا اہتمام تھا کہ رولر خود جمعے کا خطبہ دیتا تھا، جمعے کے خطبے میں ان کے لیے دعائیں ہوتی تھیں، اور اتنا اہتمام ان کا ہوتا تھا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بعض تحریکیں کامیاب ہیں، اس لیے کہ وہ تحریک مسجد سے شروع ہوتی ہے، مسجد میں ان کے مشورے ہوتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد میں مشورے ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر مدینہ جب پہنچے تو سب سے پہلے مسجد بنایا۔ ایک اور چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں آج کے زمانوں میں عورتیں بگڑ گئی ہیں، بچیاں بگڑ گئی ہیں۔ ارے آپ عورتوں کو مسجد میں آنے کہاں دیتے ہیں؟ ارے آپ عورتوں کو مسجد میں آنے دیں نا، عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دیں۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ عورتوں کے لیے مخصوص حصہ رکھیں۔ آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا، جس فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، شہید محراب، نماز پڑھاتے ہوئے آپ کو چھرا ہو پا گیا، اس وقت بھی آپ کی بیوی مسجد میں موجود تھی۔ عورتوں کے حصے میں آپ کی بیوی موجود تھی رضی اللہ عنہا۔ یہ صحابہ ہیں، ان کی بیویاں ہیں۔ تو رونے والوں سے میں کہوں گا کہ عورتوں کو درگاہوں سے نہیں، سنیما ہال سے نہیں، یا کسی ایگزیبیشن سے نہیں، آپ سٹی کے کسی بھی ایگزیبیشن میں لے لیں،
کوئی بھی ایگزیبیشن ہو، کہیں آفر لگا ہو، کہیں شاپنگ مال ہو، کہیں بیچ ہو، کہیں سب سے زیادہ برقعے نظر آئیں گے۔ وہاں جانے کے لیے مسلمانوں کو کھلی چھوٹ ہے، لیکن اللہ کے گھر کو آنے کے لیے پرابلم لگتا ہے۔ اس کا احساس آدمی کو کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو میں مختصر بتاؤں گا۔ مسجد سے ہمارا کیا کیا رشتہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک روحانی رشتہ ہے۔ روحانی رشتہ کسے اسپریچول، یعنی روحانی رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ مسجد آتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو بنا کر اوپر سے پاک ہو جاتے ہیں، نہیں وضو بناتے ہیں بالکل پاک ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وضو بنایا توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ نے دعا پڑھی، اندر سے بھی آپ پاک ہو گئے، آپ کے دل سے نفاق نکل گیا، آپ کے دل سے دوسری چیزیں نکل گئیں، آپ بالکل وضو بنا کر پاک و صاف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ظہر کی نماز کے لیے آنا ہوتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس بیچ میں گناہ کروں گا تو کس منہ لے کر اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ ایک طرح کا روحانی رشتہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، عربی مقولہ ہے، کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے۔ مومن مسجد میں ویسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی اگر پانی میں ہو تو پانی سے نکلنا پسند نہیں کرتی۔ مومن بھی مسجد میں ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، بھاگتا نہیں ہے فوراً۔ اور منافق مسجد میں ہوتا ہے تو ویسے ہوتا ہے کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، جیسے پنجرہ کھولو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یہ منافق ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہو ایسے کود کر بھاگتا ہے جیسے کسی قید میں تھا، زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے گھر کو آباد کیجیے، زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کے گھر میں رہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بلال رضی اللہ عنہ سے، ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں آرام دو، نماز قائم کرو، ہمیں آرام ملتا ہے۔ دوستو عزیزو، مرنے کے بعد تو کیسے بھی ہم کو مسجد میں آنا ہی ہے۔ آپ نہیں بھی آئیں گے تو لوگ لا لیں گے کفن میں رکھے، ہاں اس سے پہلے ہم ذرا مسجد میں آ جائیں، اللہ کو یاد کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے صرف جمعے کی نماز کی پابندی ہمیں اسلام اور مسلمان میں باقی رہنے کے لیے کافی نہیں۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ جو نماز بھی چھوڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک دوسری چیز معاشرتی کردار، مسجد کیسے معاشرے کو سدھارتی ہے۔ ایک صف میں آپ کھڑے ہیں اور یہاں کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی اور ہے، کوئی سید ہے، لیکن سب کے سب صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز، کوئی سیٹھ بھی کھڑا ہے، کوئی نوکر بھی کھڑا ہے، ہمارے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، ذات پات نہیں ہے، ہم سب کے سب مل کر صف میں کھڑے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو دوسرے فرائض ادا کرنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی۔ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہ ماں باپ کا حق بھی ادا کرتا ہے، جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ جو اس حق ادا کرنے میں فیل ہو جائے، اللہ کے سامنے جھکنے میں فیل ہو جائے، زندگی کے ہر معاملے میں وہ فیل ہے۔ جو اللہ کے ساتھ وفا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے، وہ کوئی دوسرا حق ادا نہیں کرے گا۔ اسی لیے آدمی کو سمجھنا چاہیے جب ہم جماعت میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں، یہ فائدہ مسجد کا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں، مسجد میں آدمی کے اخلاق سدھرتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وقت کی پابندی کا شوق ہوتا ہے۔ 12:45 کو جمعے کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ویسے جمعے کے دن بھی ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، اللہ اکبر مؤذن صاحب پکارتے پکارتے تھک جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں آپ کتنا بھی پکار لو، ہم اپنے ٹائم سے آتے ہیں، ہم اپنے ٹائم سے آتے ہیں، آخر میں آئیں گے، وہاں بیٹھیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ جمعے کا خطبہ کب ختم ہوتا ہے، کہاں سے نیکیاں ملیں گی، کہاں سے جنت ملے گی، اور خواہش ہماری یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ ارے ویسا عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ صلاۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کی جنت بڑی قیمتی ہے،
اسے خریدنے کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، بچوں کو یتیم کیا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی بار جنت خریدی ہے، کئی بار جنت خریدی ہے، اور کسی صحابی نے اپنا سارا باغیچہ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ یہ صحابہ کوئی بڑے بلینئر اور ملینئر نہیں تھے کہ چلو چند لاکھ چلے گئے میں تو اتنا بڑا بلینئر ہوں۔ یہ تو ایک جنگ میں ایک کھجور چوسا تھا کئی صحابہ نے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جیسے آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر آپ پر کوئی قرضہ ہو، آپ کوشش کریں کہ اللہ کے گھر پر بھی کوئی قرضہ نہ ہو۔ اللہ کے اس گھر پر 10 لاکھ کا قرضہ ہے اور اس کی ادائیگی آپ ہر مسلمان پر فرض ہے، آپ میں سے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ نیت کریں کہ جتنا جلد ہو سکے میں اللہ کے اس گھر میں تعاون کروں گا تاکہ اس قرضے سے ہم باہر نکل سکیں، اس لیے کہ آپ کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ یہ وعدہ اللہ کے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک بات کہی گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برائی سے بچاتی ہے۔ جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو فل کپڑے پہنتے ہیں اور پھر اپنا جسم چھپاتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور چیز جو مسجد ہمیں بناتی ہے ہمارا ثقافتی کردار ہے، کلچرل جو رول ہمارا ہوتا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے کرتے ہیں۔ میں اس بات کا ہرگز قائل نہیں ہوں اور میں اچھی طرح آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ کبھی مسجدوں میں وہ گاڑی چلتی تھی، ابھی بھی چلتی ہے نہیں چلتی اللہ، اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ تو میں مسجد والوں سے کہوں گا کہ آپ بار کوڈ لگا دیں۔ دنیا کے لیے جب ڈیجیٹل زمانہ چلتا ہے تو آپ اللہ کے گھر کے لیے کیوں استعمال نہ کریں؟ وہ گاڑی میں آواز آئے گی سکے ڈالنے کی، ٹنگ ٹنگ ٹنگ، گاڑی پوری چلے گی۔ ارے اللہ اکبر، اللہ کے گھر کے لیے تم سکے دو گے؟ اگر اللہ آپ کو سکے دے تو، سکہ کوائن جانتے ہیں، اللہ سے جب بٹورنا چاہتے ہیں تو کروڑوں میں بٹورنے کی خواہش ہے۔ اللہ کو جب دینے پہ آئیں گے تو وہ سکے دیں گے، 1 روپیہ 2 روپے، آواز آتی ہی رہے گی گاڑی میں۔ ایک زمانے تک ایسی گاڑیاں چلتی تھی۔ شرم کریں، حیا کریں۔ میں نے ایسے آشرم بھی دیکھے ہیں جہاں چندہ دینے کے لیے بڑے بڑے ماروڑی لائن میں کھڑتے ہیں، لاکھوں روپے تھیلی میں لے کے لائن میں کھڑا ہے آشرم کو چندہ دینے کے لیے، جہاں بت پوجے جاتے ہیں، جہاں بت پوجے جاتے ہیں ان بت پوجنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ چندہ دینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں۔ ارے میں کیا بولوں، آپ سارے انٹلیکچوئل بڑے شعور رکھنے والے افراد ہیں، آپ سمجھتے ہیں ارے کسی مندر کا لڈو کروڑوں میں بکتا ہے، جی بکتا کہ نہیں بکتا ہے؟ آپ بڑے شوق سے پیپر پڑھتے نہیں؟ ایک لڈو کروڑوں میں بکتا ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز زمین پر ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کے قدر کو تم نے نہیں سمجھا، اللہ کی قدر کو تم نے نہیں سمجھا۔ یہ ملک جہاں بچے روٹی کے لیے تڑپتے ہیں، شادی سے پہلے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اب شادی جب کریں گے تو کتنے کروڑ خرچ کریں گے اللہ جانتا ہے۔ اور لوگ ہم کو بولتے ہیں دیکھو مسلمان قربانی کر کے کتنا پیسہ ویسٹ کرتے ہیں، ان مسلمانوں کو چاہیے کہ خیرات کر۔ ارے اب کیوں نہیں بولتے ہو؟ اب کیوں نہیں بولتے ہو؟ جب 100 ہزاروں کروڑ خرچ کر دیے گئے، آپ ان سے کہیں کہ وہ اتنا خرچ نہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے ہر ایک کی زبان لمبی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ہم مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں اللہ کی قدر سمجھو، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس میں کسی اور کو پکارا نہیں جاتا۔ بہرکیف مسجد کا رول ختم کرنے کے لیے، مسجد کا جو ریئل رول ہے، مسجدیں جو اصل کام کرتی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں ہوتی ہیں۔ کچھ کوششیں اندر سے بھی ہوتی ہیں، کچھ کوششیں باہر سے ہوتی ہیں۔ اندر سے کیسے ہوتی ہے؟ مسجدوں میں مسلک فرقہ پرستی کو ہوا دی جاتی ہے، انہوں وہ جماعت، انہوں یہ جماعت۔ اب یہ جماعت وہ جماعت کا وقت نکل گیا، ہم سب ایک ہی جماعت ہیں۔ اب ہم سب جو بھی توحید پرست ہے
بت پرست چھوڑیے، قبر پرست چھوڑیے، ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی توحید پرست ہے سب ایک جماعت ہے، سب ایک جماعت ہیں، تاکہ نماز فرض اسی لیے کی گئی کہ ہمارے اندر ایک جہتی پیدا ہو، یونٹی پیدا ہو، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج ہم سب کو ایک ہونا ہے۔ ہم ایک جماعت میں کتنی جماعتیں ہیں، انہوں یہ شیخ کے بات مانتے، انہوں وہ مسجد کی بات مانتے، وہ مسجد والا نہ ادھر آتا ہے نہ یہ مسجد والا ادھر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے بیچ میں کوئی لائن ہے، بارڈر ہے۔ ارے اللہ کے گھر ہیں، سب ایک جماعت کے لوگ ہیں، سب کے سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کا کام کریں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں یونٹی سکھاتی ہیں۔ اور ایک چیز جو مسجدوں کا اصل رول ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ خطیبوں اور واعظوں کا رول ہے۔ جو امام ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا غلط کلمہ، غلط تاثر نہ نکلے جس سے مسلمانوں کے اندر ایک جہتی ختم ہو جائے۔ آپ لوگوں کو مل کر رہنے کی تلقین کریں۔ واعظ خطبہ دے رہا ہے تو ممبر پر لوگوں کو ایک اچھا سا میسیج دیں، جو حالات گزر رہے ہیں ان حالات کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں جو غلط باتیں ہوتی ہیں ان غلط باتوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح جیسے کہتے ہیں بعض مسجدوں میں عربی میں خطبہ ہوتا ہے، اب لوگ کیا سمجھیں گے؟ عربی خطبہ آپ سمجھتے ہیں؟ ارے آدمی خطبہ برکت کے لیے نہیں دیا جاتا بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ دشمنان اسلام بھی مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جب قبیلہ خزرج کا ایک آدمی ابو عامر، جس نے مسجد ضرار بنائی تھی، مسجد بنائی تھی لیکن مسجد ضرار تھی۔ اس میں کیا کام ہوتا تھا؟ ویپنز چھپانا، مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنا، لیکن نام مسجد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھا دینے، جلا دینے کا حکم دیا۔ دیکھا آپ نے، کوئی بھی کام غلط مقصد کے لیے کرتے ہیں، اچھا کام ہے تو غلط ہے، وہ غلط ہے تو مسجد جس مقصد کے لیے بنتی ہے اس مقصد کے لیے اس پر لاگو کیا جائے۔ خاص کر میں کہتا تھا کہ کم از کم اشراق کی نماز تک مسجد کھلی رہے تاکہ کوئی بندہ نماز پڑھ کر جانا چاہے، اشراق تک مسجد میں بیٹھنا چاہے تو مسجد کھلی رہے۔ ہمارے ہاں فوراً وہ ادھر تیار کھڑے رہتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے چلو باہر، پوروں کو باہر کفر ڈال دیتے ہیں۔ ارے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ایسا کیسے؟ نہیں سیکیورٹی کے حساب سے۔ ارے آپ سیکیورٹی رکھیں نا، آپ تنخواہ دے کے واچمین کو رکھیں، وہ نگرانی کرے گا، کیمرے لگائیں۔ آج کی دنیا اپڈیٹ دنیا ہے، اس سہولتوں کو آپ استعمال کریں، لیکن مسجدیں ہمہ وقت کھلی رہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہیں، کبھی کسی کا دل دکھ جائے، کبھی کسی کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا پڑے، وہ مسجد میں آ جائے، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو بہرکیف مسجدوں کو ختم کرنے کی سازش آج دنیا میں ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بابری مسجد گئی، اس کے بعد پھر کئی مسجدیں، ماضی قریب میں چند دن پہلے کئی مسجدیں یہ کر دی گئیں۔ ویسے ماحول میں مسلمانوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گھروں کو آباد کریں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز مسجد سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ کیسے تعلق؟ ایسے تعلق کہ آپ خود اللہ کے گھر میں آئیں اور اس کو جتنا ہو سکے اس میں جو بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں اس میں آپ حصہ لیں۔ اگر آپ مسجد میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، اپنا پیسہ اس میں لگاتے ہیں، تو یہاں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے مسجدیں ہیں جہاں کاؤنسلنگ سینٹر ہے، مسجد سے نماز کے بعد متولی 2-4 لوگ بیٹھتے ہیں، خاندان کے جو جھگڑے ہیں، فیملی تنازعات ہیں، بیٹھ کر حل کر دیتے ہیں۔ آپ کو فیملی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہی سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسجد کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں تو یہاں ایک ٹیوشن سینٹر بھی بنے گا، مسجد کا ایمبولینس بھی ہے ہمارے پاس، ایسے بہت سارے ہوں گے، مسجد کا ایمبولینس ہوگا۔ اور یہاں سے جیسے چنئی میں ہم نے دیکھا مسجد اخلاص کے بازو میں
شفا ہاسپٹل بھی ہے، اور ہاسپٹل بھی ہے کہ بہت سارے ہاسپٹلس وہاں بنائے گئے ہیں، بیگم شافیہ ہاسپٹل وہاں موجود ہے۔ تو بہت ساری چیزیں مسجد سے ہوں گی۔ مسجد جہاں سے یتیموں کا خیال کیا جائے گا، بیواؤں کا خیال کیا جائے گا، کوئی مسافر آ جائے گا تو اس کے لیے مسافر خانہ بنے گا، کوئی آ جائے گا پڑھنا چاہے گا تو اس لیے وہاں اسلامک لائبریری مسجد میں ہوگی۔ ایسی کئی مسجدیں دنیا میں موجود ہیں۔ چونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ ہے لیکن اتنا ناکافی ہے۔ مسجد صرف اس لیے نہیں، مسجد اس لیے نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں ہے، یہ ایک اسلامک دعویٰ سینٹر بھی ہے، اور ایک ہاسپٹل بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں، کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں مسجدوں میں ہوں گی۔ مسجد تعلیمی تربیتی ادارہ بھی ہوگا، جہاں خطبہ جمعہ بھی ہوگا، درس قرآن بھی ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی جیسے دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں۔ بہرکیف بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں۔ میں اپنا خطبہ ختم کرتے ہوئے کچھ باتیں، مسجد کو راحت بخش رکھنا۔ راحت بخش کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیں گے تو سکون سے نماز پڑھ سکیں، اس کے لیے اے سی لگائی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، آج ساری دنیا، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مسجد میں اے سی کا استعمال بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ خود آگے بڑھ کر آئیے، آگے بڑھ کر آئیے۔ اللہ کے اس گھر کو، آپ کے گھر میں جب اے سی چل سکتا ہے تو اللہ کے گھر میں کیوں نہیں چل سکتا ہے؟ ہاں، ہمارے گھر میں جب چل سکتا ہے تو جو لوگ مالدار ہیں، اصحاب الاموال ہیں، میں کہوں گا کہ اللہ کے اس گھر کو بھی اے سی کی ضرورت ہے۔ 5 اے سیاں اس مسجد کے لیے ضرورت ہیں۔ 34,000 روپے ایک اے سی کی قیمت ہے۔ آپ اگر ثواب جاریہ ہے، آپ کے اپنی طرف سے یا اپنے ماں باپ کی طرف سے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، آپ خیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں۔ یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، صدقہ جاریہ ہے، اور یہ چیزیں باقی رہیں گی۔ اللہ اس کا ثواب آپ کو دیتا رہے گا، اور یہ چیز دنیا میں باقی رہتی ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں، جہاں تک ساؤنڈ سسٹم ہے، مسجد میں ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، تو آپ اتنی آواز رکھیں جہاں محلے میں سنائی دیتا ہے۔ آپ کا ساؤنڈ سن کے کوئی اسلام پیٹ سے تو نہیں آئے گا، ہاں، کوئی ادھر ادھر سے تو نہیں آئے گا۔ آپ اتنا ساؤنڈ رکھیں کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نے یہ سہولت دی ہے، لیکن اس کا مس یوز نہ ہو۔ آپ خود اذان میں زور سے بولتے ہیں، اس کے بعد پھر ایمپلیفائر بھی پورے ساؤنڈ سے چیخ رہا ہے، تو یہ چیز جائز نہیں۔ آپ مانے نہ مانے، لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جیسے مجھے آپ کے سامنے بتانا تھا کہ پارکنگ ہے، مسجد میں آپ آتے ہیں تو ایسی پارکنگ نہ کریں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، جس سے ایک برا تاثر مسجد کا جائے۔ جب بھی نماز ہوتی ہے ٹریفک جام ہو جاتی ہے، بولا ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، اور خاص کر عورتوں کے لیے مسجدوں میں انتظام ہو تو ان کو چڑھنے میں بھی اترنے میں بھی آسانی ہو۔ بہت ساری مسجدوں میں لفٹ ہوتا ہے، لیکن بعض مسجدوں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیچے نماز پڑھ لیتے ہیں، اوپر عورتوں کے لیے۔ ارے آپ نہیں چڑھ سکتے ہیں تو عورت تو کمزور مخلوق، وہ کیسے چڑھے گی؟ وہ کیسے چڑھے گی؟ ہر جگہ عورت کے ساتھ ایسی ہوتا ہے۔ شادی میں پہلے سارے مرد کھا لیتے ہیں، آخر میں کون کھاتے ہیں؟ عورتوں کے لیے کھلاتے ہیں۔ ایک جگہ نہیں، نہ کھلانے میں بھی ویسی ہے اور ہر جگہ ایسی ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رفقا بالقوارید، عورتیں مثل آئینہ ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے ٹریٹ کرو، نرمی سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ بہرکیف یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو آباد رکھنا، اس کو سجائے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جار اللہ ہیں، اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں جب بھی مسجد میں اذان ہوتی ہے، آپ کے گھر میں اللہ اکبر کی آواز آ جاتی ہے، تو اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی مسجد میں آپ کے گھر میں کوئی سوتا ہوا بالغ مرد نہ رہے، بالغ عورت نہ رہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مسجد کو آ جاتے ہیں، جیسے بہت سارے ہیں، جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو آہستہ سے دروازہ بند کر کے خود نکل کے آ جاتے ہیں، بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو، بالغ بچے ہیں سوتے ہیں، بولا کہ گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ ایک بالغ مرد اور عورت
نماز کے وقت آپ کے گھر میں نہ سوئے، آپ اس کی کوشش کریں، آپ اس کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا کہ کبھی تو میرا من کرتا ہے کہ اذان کا وقت ہو جائے تو میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو اپنے گھر میں لوگ سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم لوگ برکت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت آئے، لیکن نماز کے وقت اگر کوئی سو رہا ہے اور مسجد غیر آباد ہے، مسجد آباد نہیں ہے، مسجد ویران ہے، تو یہ اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے۔ تو آخر میں جتنے احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس گھر کے بنانے میں، اس گھر کے توسیع میں، اس گھر کے ایکسٹینشن میں جن جن لوگوں نے بھی حصہ لیا، جو بھی انہوں نے خیرات کیے، صدقات کیے یا فزیکل طور پر اس میں حصہ لیا، یا اللہ سب کو اجر عظیم عنایت فرما، یا اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ قیامت تک یہ گھر آباد رہے، یا اللہ اس میں جتنے بھی محنت کریں گے سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، بہت ساری دعائیں ہیں، یہ نیکی کرنے کا موقع ہے، نیکی کر لیں، ثواب کمانے کا موقع ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی تھیں، ایک اس مسجد کا جو قرض ہے، اس کی تعمیر میں 10 لاکھ روپے اس کی قرض کی بھرپائی ہے۔ قرض بہت بڑی چیز ہے، بہرحال اسے تو ادا کرنا ہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس قرض کی بھرپائی میں کوشش کریں۔ کون کریں گے؟ وہ آپ ہی لوگ کریں گے۔ اس مسجد کے جو مصلی ہیں یا باہر سے جو لوگ باشعور لوگ آتے ہیں وہ کریں گے۔ آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سامان کر رہے ہیں، اپنے وہ لوگ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی طرف سے نیکی کا سامان کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر آئیے، کوشش کیجئے کہ جتنا جلد ہو سکے یہ ادا ہو سکے۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے دوسری بات کہی کہ یہ اس مسجد میں اے سی کا انتظام ہے، یہ آپ کا اپنا اور اپنے ہاتھوں سے سجایا ہوا اللہ کا گھر ہے۔ اور آخر میں ایک بات بھی میں سارے احباب سے کہوں گا کہ اس مسجد میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے لوگ بات بات پر ٹوکتے ہیں، کوئی فین ڈالتا ٹوکتے ہیں، ہاں بچے گڑبڑ کرو ٹوکتے ہیں۔ ارے کل بچے ہی نے تو سارے مسجد کلین کی تھی، ارے بچوں سے ہم کام لیں اور مسجد باہر بچوں کو بھگا دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کوئی انجانا کوئی آدمی آ جاتا ہے اور اس کا طرز نماز پڑھنے کا ذرا فرق ہے تو لوگ اسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، کہاں سے آ گیا؟ ارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آج وہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے میں بھید بھاؤ کریں، فرق کریں، آپ الگ ہیں ہم الگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اپنے بھائیوں کو ویسے دیکھو جیسے دشمن ہم کو دیکھتا ہے، دشمن ہم کو جیسے سمجھتا ہے وہی ویسے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سب بھائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ میں تمام حضرات سے کہوں گا کہ یہاں سے اٹھ کر جانے سے پہلے آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں اور مسجد کے ذمہ داروں سے جو بھی ہو سکتا ہے آپ اس کا بھرپور ساتھ دیں، تاکہ بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہے، خوشحالی دی ہے، کشادگی دی ہے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہماری اس مجلس میں کاروباری ہیں یا اللہ کاروبار کرنے والے ہیں، یا اللہ وہ تمام لوگ جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ ان تمام کی کمائی میں برکت دے، یا اللہ تمام ملازمین کے کمائی میں برکت دے، یا اللہ وہ تمام لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ہمیشہ تیری عبادت میں جھکائے رکھ، یا اللہ ہم تمام کی دولت میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ جو بچے ہیں انہیں اخلاق باحیا بنا، یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو نیک توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے، یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کا بچھونا بچھا دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔